السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها إلى جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي رحمهم الله. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے اور معبود حقیقی۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے احادیث میں ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 محرم 1442 ہجری مطابق 31 اگست 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الزہد اور رقائق کے ابواب
اور ان ابواب کے تحت مختلف حدیثیں، ایسی حدیثیں جو انسان کو زہد کی تعلیم دیتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر اور دلوں کو نرم کرنے والی روایتیں اور حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان باب ہے اور حدیث ہے بہت اہم ہے، جو زبان کی آفتوں کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنی اس چھوٹی سی زبان کی وجہ سے یا تو برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے، یا اگر اس کا استعمال صحیح کرے تو اللہ کے یہاں بڑا اونچا درجہ اور مقام کو پا لیتا ہے۔ معزز سامعین، بڑی اہم ترین حدیث ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے ما یتبین فیہا، اس کو نہیں معلوم اس بات میں کیا چیز تھی، وہ کیا بات بول گیا، اس نے کیا بات کہہ دی، لیکن وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور پھینکا جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو دوری ہے، جو فاصلہ ہے، اس سے زیادہ دور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ریلیٹڈ کچھ اور حدیثیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، ذرا آپ سنیے کہ اور حدیثوں میں جو اسی مفہوم سے متعلق ہیں کیا بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے ذریعے اس کو اونچے درجے عطا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا رحمہ اللہ۔ تیسری حدیث، ابو عبد الرحمن بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی، پہلی حدیث میں بندے کا لفظ تھا، یہاں آدمی، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم تقریباً حدیثوں کا ایک ہے، غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشی والی یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہتا ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ گمان نہیں کرتا کہ یہ بات مجھے وہاں تک پہنچائے، گمان نہیں کرتا کہ یہ بات اس کو، جو اللہ کی خوشی والی بات یا اللہ کو خوش کرنے والی بات تھی، وہ بات کہاں تک اس کو پہنچائے گی وہ اس کا اندازہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے خوشنودی، رضامندی لکھ دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، اور یقیناً آدمی بعض دفعہ اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گمان نہیں کرتا کہ یہ بات مجھے، اس بات کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا، گمان نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، مطلب ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالی۔ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح اور حسن سند کی۔ ایک آخری روایت جو اسی موضوع سے متعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی حدیث بیان فرمائیے
ایک ایسی بات بیان فرمائیے کہ میں اس بات کو مضبوطی سے اپنی پوری زندگی میں تھامے رکھوں. بس ایک بات مجھے ایسی بتا دیجیے کہ ساری زندگی اسی بات کو پکڑ کر رکھوں میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، آپ کہیے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ثم مستقم، پھر اپنی اس بات پر ہمیشہ جم جائیے، جمے رہیے. تو پھر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی سب سے زیادہ ڈر آپ کو میرے بارے میں کس چیز کے متعلق ہے؟ مجھ پر سب سے زیادہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھ پر سب سے زیادہ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی مبارک اور فرمایا ہاذا، اس کا ڈر ہے سب سے، اس سے. ہاذا یعنی یہ. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور کہا کہ حسن صحیح ہے. یہ 3-4 حدیثیں ابھی آپ نے سنی، 4 حدیثیں. زبان کی اہمیت، جو سب سے زیادہ حرکت کرنے والی چیز ہے بدن میں. آدمی ہاتھوں کی بھی حرکت ہے، پیروں کی بھی ہے، لیکن آسانی سے جس عضو کی حرکت ہوتی ہے وہ زبان. انسان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین ہے، جنت و جہنم کے ہونے اور اس کی جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں پر اس کو یقین ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اپنی زبان کے بارے میں. آپ غور کیجئے کتنی خطرناک چیز ہے. ایک ایک حدیث پر آپ غور کیجئے. جو باب کی حدیث ہے ہماری، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، بندہ یعنی اللہ کا بندہ، ایسی بات کہہ دیتا ہے، کلمہ ہے، لفظ. کلمہ کا مطلب بات، ایک بات، جس کو انگلش میں آپ کہیں ورڈ. ایک لفظ، ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے جو اس کے لیے ظاہر نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات تھی. ما یتبین اللہ، ظاہر نہیں ہوا اس کو کہ میں نے جو کہا ہے وہ کیا بات میں نے کہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان بھی اتنی دوری نہیں ہے. بخاری مسلم کے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے. کیا وجہ؟ وہ بات جو اس نے اپنی زبان سے کہہ دی. اس کی وضاحت دوسری حدیث کر رہی ہے. وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں 2 باتیں بیان فرمائی. یا تو اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا تو اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات. خوش کرنے والی بات کہہ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. دوسری حدیث کے الفاظ ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو اندازہ نہیں تھا. تیسری روایت میں ہے کہ اس کا گمان نہیں تھا کہ یہ بات مجھے اتنا اونچا درجہ دے گی، اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوگا کہ قیامت تک رضامندی لکھ دے، اللہ قیامت تک راضی ہو گیا. دیکھیے، پرواہ نہیں ہے اس کو، اندازہ نہیں ہے اس کو کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کہہ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. رضامندی سمجھتے ہیں آپ کیا مطلب؟ قیامت تک اللہ اس سے راضی، بلکہ حدیث کا لفظ ہے الی یوم یلقا، جب تک کہ وہ اپنے رب سے ملاقات نہ کرے، یعنی اللہ سے ملنے تک اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر کامیاب ہے انسان. اور اسی حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ناراض کرنے والی باتوں میں سے ایسی بات کہہ دیتا ہے، اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ ناراض ہو کر اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کتنا غصہ ہوگا اس پر، کتنا ناراض ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے. ایک روایت. دوسری روایت میں اپنے سے جب تک وہ اللہ سے ملتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا. ناراضگی، ہمیشہ ناراض اللہ اس سے. جب اللہ ناراض ہو گیا بندے سے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ ساری باتیں زبان کی ہیں. تو پھر یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم جو آئے دن اپنی زبان کا صبح شام استعمال کرتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی میں بات کر رہا ہوں،
آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، صبح سے سونے تک کتنی مرتبہ اس زبان کا استعمال ہوتا ہے ہماری زندگی میں، آفس میں، رستے میں، دوستوں سے، بیوی بچوں سے، ساتھیوں سے، فون پر، ڈائریکٹ سامنے اس زبان کا استعمال ہوتا ہے. بات کرتا ہے کیا کیا باتیں کر رہا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ آپ کیا کیا بول رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ اور آپ کو معلوم کہ فرشتے ہر بات کو لکھتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا ہے کہ وہاں فرشتہ تیار اس کے پاس ہوتا ہے. فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے، مطلب اس کی بات کو لکھ دیتا ہے. ایک من قول کا لفظ ہے آیت میں، ایک لفظ بھی جو بھی آپ بولتے ہیں صبح سے شام تک، اکیلے میں، تنہائی میں، فون پر، ساتھیوں کے ساتھ، ہر بات نوٹ کر دی جاتی ہے. ایک دوسری آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، اب ہر بات مطلب ہر بات. آج موسم اچھا ہے، انسان نے کہا گرمی بہت ہے، یہ بھی لکھ دیتا فرشتہ. گرمی بہت ہے، اس نے کہا گرمی بہت ہے بولنا کیا نیکی ہے؟ دیکھیے انسان اپنی زبان سے جو بات کرتا ہے 3 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے والی بات، نمبر 2 اللہ کو ناراض کرنے والی بات، نمبر 3 دونوں بھی نہیں، نہ راضی کرنے والی بات نہ ناراض. ایسی عام بات ہے. راضی کرنے والی بات کی کوئی مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کریں، آپ درود پڑھیں، نیکی کی بات کریں، کسی کی خیریت لیں، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ راضی ہوگا اس سے؟ جی. اور اچھی بات، الکلمۃ الطیب صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات نیکی ہے. اچھی بات کریں، آپ کسی کی حالت پوچھیں، خیر میں استعمال کریں اپنے، اللہ راضی ہو. نمبر 2 ناراض کرنے والی بات ہے. جی مثال دیجیے. گالی، جی گالی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور گالی، غیبت، تہمت، غیبت، گالی، غیبت، تہمتیں اور جھوٹ، اللہ اکبر، اور شرک. زبان سے شرک بھی ہوتا ہے نا، غیر اللہ کو پکار رہا ہے زبان سے، اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ یا بابا مجھے اولاد دیجیے، میں بہت پریشان ہوں، یا بابا کورونا ہٹا دیجیے، بابا کو بول رہا. اچھا شکایتیں اللہ سے، زبان سے اللہ کی شکایت کہ اللہ نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، اللہ نے ایسے کر دیا ہمارے ساتھ. کیا یہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، یہ جملہ ناراض اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے؟ ایسی کئی باتیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. 2. اچھا تیسری چیز، نہ راضی نہ ناراض. جیسے آج گرمی بہت ہے، موسم اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، آج ہفتہ ہے، آج جمعہ ہے، کل اتوار ہے، عام جملے ہیں یہ آسمان ہے، زمین ہے، عام جملے ہیں. ناراض. تو فرشتے جن باتوں کا تعلق ثواب یا عقاب، نیکی یا بدی، جزا یا سزا سے نہیں ہوتا ہے، جن باتوں کا تعلق یعنی رضا اللہ کو راضی کرنے والی بات یا ناراض کرنے والی بات سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں. اب وہی باتیں انسان کی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں روزانہ، جو باتیں یا تو نیکی خیر کے لیے، یا تو خیر والی تھی یا تو شر والی. خیر والی ہے تو خیر ملے گا، درجات بلند ہوں گے، اللہ کی رضامندی ہوگی جیسے کہ حدیث ہے. اگر شر والی بات ہم نے کہہ دی، گناہ والی بات جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ یا شکایت، کوئی بھی فتنے والی باتیں بھی ہوتی ہے نا، تو ان باتوں سے انسان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، جہنم کی آگ ملے گی اور دوزخ میں جائے گا. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اس کے الفاظ کو، چوکن نہ ہو جائے انسان، ہر بات اس کی نوٹ کی جا رہی ہے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا جو سورہ اسراء کی آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تم ایسی بات مت کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے.
ایسی بات مت کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے. یقیناً کان، نگاہیں، دل، تمام چیزوں سے سوالات ہونے والے ہیں. انسان ایسی بات نہ کہے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے. زبان سے جہالت بکے، دین کے بارے میں ایسی بات بول دے جس کا علم ہی نہیں. فتویٰ دے رہا ہے جبکہ وہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے. زبان استعمال کر رہا ہے حلال حرام میں، ہاں کھانا جائز ہے، نہیں کھانا ہے، ہاں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہو طلاق ہو گئی، ہاں طلاق نہیں ہوئی، ہاں ہو گیا، نہیں ہو گیا. زبان کا استعمال کر رہا ہے، علم نہیں ہے. تو جب علم نہیں ہے تو کیوں زبان کھول رہے آپ خاموش بیٹھیے. کیونکہ خاموش بیٹھیں گے تو نجات ملے گی. بولیں گے تو یا تو آپ کے حق میں یا تو آپ کے خلاف، یا لکا و علیک جس کو عربی میں بولتے ہیں، یا تو آپ کے فائدے میں یا تو آپ کے لیے نقصان. اگر بولیں گے، اگر خاموش بیٹھیں گے تو فرشتہ لکھے گا خاموش بیٹھنے سے ما یلفظ من قول، لفظ ہوگا زبان سے نکالیں گے تو فرشتہ لکھے گا، خاموش بیٹھیں گے تو نہیں لکھے گا. لہذا انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کی رضا میں اپنی زبان کا استعمال کرے. اور مومن ایسی کرتا ہے جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو وہ کہنے سے پہلے سوچتا ہے، تولتا ہے اپنے بول کو، بولنے سے پہلے تولتا ہے اور خیر ہی بولتا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ بولے تو کیا بولے؟ خیر بولے، ورنہ چپ رہے. تو معلوم ہوا اس حدیث سے ایمان والا اپنی زبان کا استعمال خیر میں کرتا ہے. اب خیر ہے نہیں ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے. جیسے بولتے ہیں نا، بعض لوگوں کی زبان چلتے رہتی ہے قینچی کی طرح، ہے نا. بعض لوگ دیکھیے بک 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 کرتے رہتے ہیں، صبح شام باتیں کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی، بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیجیے آپ کہ آپ جو بولنے جا رہے ہیں کیا اللہ اس سے راضی ہوگا. یہ ہے اصل پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں. بول دیے تو نکل گئے بات، آپ کے منہ سے الفاظ نکل گئے. اب ان الفاظ سے کتنا نقصان ہوگا آپ کو یا دوسروں کو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا والی بات ہے یا ناراض کرنے والی بات ہے. اگر رضا والی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، آپ ضرور بولیے. نہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی یہ تو غلط بات ہے، یہ شر ہے، اس سے تو شر ہو سکتا ہے، اس سے تو مجھے نقصان ہوگا، دوسروں کو نقصان ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، مت بولیے. الفاظ کو اپنے اندر ہی رکھیے تاکہ محفوظ رہیں آپ، محفوظ رہیں لوگ. اب غور کیجئے اس حدیث میں، جو ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کتنی پیاری نصیحت کی. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی کہ مجھے ایک ایسی بات آپ بتائیے اسلام کے بارے میں، یا ایسی نصیحت کیجئے کہ میں اس کو تھامے رکھوں اپنی ساری زندگی، اس پر عمل کرتا رہوں. تو پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ تم یہ کہہ دو کہ ربی اللہ، بس اسی پر جمے رہ جاؤ، بس میرا رب اللہ ہے. اب اسی پر استقامت کا مطلب کیا؟ جب تم ایمان لے آئے، تم نے کہا میرا رب اللہ ہے، اب ہمیشہ اسی پر جمے رہنے کا مطلب اب وہی بولو، وہی کرو جس سے رب راضی ہو. وہ مت بولو، وہ مت کرو جس سے رب ناراض ہو جائے. بس یہ ایک کام کر لو، ہمیشہ کامیاب رہو گے. پھر اور غور کیجئے اسی حدیث میں، جب انہوں نے یہ درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے آپ؟ صحابی رسول سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کس بات، اخوف ما تخاف علیہ، سب سے زیادہ آپ کو کس بات کا ڈر ہے میرے بارے میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا. آج دیکھیے زبان کہاں کہاں لے کے گئی لوگوں، اس زبان سے کتنا نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے. اہل علم کہتے ہیں فتنوں کے دور میں، سن رہے ہیں نا آپ غور سے، درس مختصر ہے، ایک ہی حدیث کی تشریح میں ہو رہی ہے باتیں. فتنوں کے دور میں ننگی تلوار جو میان سے باہر ہوتی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک اثر زبان کا ہوتا ہے. جو آدمی منہ کھولتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے فتنوں کے دور میں. ننگی تلوار کا کیا اثر ہوتا ہے؟ گردن کٹیں گے، ٹکڑے ہوں گے، جانے جائیں گی، ہے نا. تلوار کیا کیا کرتی ہے؟
اس سے زیادہ نقصان ہوگا فتنوں کے دور میں اگر کسی نے منہ کھولا، کیونکہ اس سے فتنہ اور بھڑکے گا اور زیادہ نقصان، لہذا انسان اللہ سے ڈرے۔ ایک حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہیں اس موضوع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، سب سے زیادہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر پکڑے جائیں گے؟ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم کو پکڑا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، اے معاذ تم کیا سمجھتے ہو، جہنم میں سب سے زیادہ پھینکنے والی چیز یہی زبان ہے لوگوں، انہیں زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں پھینک۔ اب آپ غور کیجئے، بڑے بڑے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے نا، دعا پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آدمی غیر اللہ کو پکارے، یا بابا، یا غوث، یا فلان مجھے دیجئے، یہ زبان کا شرک، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی زبان سے، شرک اکبر اس سے ہو گیا۔ چلیے اور جائیے، اب گالی دینا بڑا گناہ ہے، زبان سے۔ غیبت بڑا گناہ ہے، زبان سے۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، زبان سے۔ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تہمت لگانا کسی مرد پر یا عورت پر، کسی مسلمان پر یا بھولی بھالی عورت پر، زبان سے ہوتا ہے نا۔ تہمت ہاتھ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، زبان۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ 6۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے، تکلیف دینا کسی کو، زبان سے تکلیف دی جا سکتی ہے یا صرف ہاتھ سے؟ ہاتھ سے ماریں گے تو تکلیف ہوگی، پیر سے ماریں گے تو تکلیف ہوگی، زبان سے اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عرب کا شاعر کہتا ہے، جراحات اللسان جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے، مشہور ہے یہ جملہ اردو میں بھی۔ تو یہ زبان سے انسان دوسروں کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ اور غور کیجیے، ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کتاب التوحید میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک گاؤں میں، ایک بستی میں ایک آدمی تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، بڑا نمازی، روزے دار، قرآن کی تلاوت کرنے والا، بہت اچھا تھا، عبادت بہت کرتا تھا، عابد انسان۔ اسی علاقے میں، اسی بستی میں ایک بہت بڑا فاسق بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، علاقے میں شہر ہو یا گاؤں ہو، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت اچھا آدمی تھا، عابد۔ اسی بستی میں ایک بہت برا آدمی بھی تھا جس کو فاسق فاجر کہتے ہیں، گندا آدمی، برا آدمی، ہمیشہ گناہوں میں، حرام کاموں میں پڑا ہوا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس عابد نے اس فاسق کے بارے میں کہا، اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، یہ کہا کہ اللہ فلاں کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کس سے بولا؟ ہاتھ سے بولا، زبان سے بولا؟ زبان۔ اب کیا ہوا دیکھیے، کیا بولا؟ کس نے کس کے بارے میں بولا؟ عابد نے کس کے بارے میں؟ فاسق، برے آدمی کے بارے میں۔ کیا کہا؟ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے بہت سارے ارے اللہ تم کو معاف کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا تم۔ لوگ کہتے ہیں، معلوم ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں لوگ۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا، ایسی بات ہوئی ہے انڈیا میں، حیدرآباد میں، اللہ ہدایت دے، کہا کہ جو ہے آپ آئیے نا کبھی ہمارے علاقے میں آئے تو مجھ سے ملاقات کیجئے۔ اچھا ٹھیک، اور گھر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، خالی جا کے پوچھا شیطان کا گھر کہاں ہے، میرا گھر مل جائے گا۔ اپنے آپ کو شیطان کہہ رہا ہے آدمی۔ اور کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، بھائی جنت تو آپ لوگوں کی، آپ نماز پڑھنے والے ہوتا، ہم تو دوزخ۔ ذرا خیال رکھیے جنت میں جانے کے بعد، مذاق میں ہو رہی ہے بات، آپ جنت میں جائیں گے تو ذرا خیال رکھیں، ہم تو پکے جہنمی ہیں، ہم تو سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سب باتیں کس سے ہوتی ہیں؟ یہ ایمان والا ہے۔ آدمی نیکی کرے، اجر کی امید رکھے، یہ ہے ایمان۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کی امید ہو، نا امید نہ ہو
کہ وہ دوزخ کی آگ میں چلا جائے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عابد نے اس گنہگار کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا, اللہ کو ناراضگی ہوئی. ظاہر بات ہے یہ ناراض ہوا, کیونکہ معاف کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. اور کس کو معاف کرنا کس کو نہیں کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس آدمی نے عابد نے اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. مطلب کیا معاف نہیں کرے گا؟ ہاں, یہ جملہ کیا کیا مطلب نکالتا ہے بتائیے بھائی. معاف نہیں کرے گا کا مطلب اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ سزا. ہاں تو کیا جہنمی دوزخی ہے وہ, کیونکہ جس کی معافی نہیں ہوگی کہاں جائے گا وہ؟ دوزخی. اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے کہا بندہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ بندہ کون ہوتا ہے اس کی اتنی جرت کہ میرے بارے میں فیصلہ کرے؟ اب اللہ غصہ ہو گیا. اب دیکھیں کیا ہوا, جملہ کہاں لے کے گیا اس کو دیکھیے. اللہ نے کہا اس فاسق کو, اس برے آدمی کو میں نے معاف کر دیا, تیری ساری عبادتیں تیرے سارے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد قال کلمۃ افسدت دنیاہ وآخرتہ. اس عابد نے اللہ کی ناراضگی میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کی ساری دنیا کی نیکیاں برباد ہو گئیں اور اس کی آخرت تباہ ہو گئی, کیونکہ یہ دوزخ میں چلا جائے. الٹا ہو گیا. وجہ زبان. لہذا اللہ سے ڈریں, اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں, بولیں تو خیر, ورنہ چپ رہیں, شر میں استعمال مت کریں. زبان سے ایک حدیث, بہت ساری, میں نے کہا بہت ساری حدیث ہیں. جب ہم رات میں سو کر اٹھتے ہیں نا صبح, تو سارے پارٹس آف باڈی عاجزی کرتے ہیں زبان سے. اے زبان تو ٹھیک رہے, تو ٹھیک تو ہم ٹھیک, تو خراب تو ہم خراب. یہ ایسی چیز ہے زبان, بہت خطرناک چیز ہے. لہذا انسان, اچھا دیکھیے یہاں وہ جو چار حدیث سے میں نے پڑھی, اس میں سے ایک حدیث میں کیا اللہ کی رضامند, کہ زبان کا استعمال انسان بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے میں کر دیتا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا اس کو فائدہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ بلند درجات اس کو دے دیتا ہے. اور اسی زبان کا استعمال کبھی اللہ کی ناراضگی میں کر دیتا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. اندازے کا لفظ حدیث میں یظن ما کان یظن, وہ گمان بھی نہیں کرتا, سوچتا بھی نہیں ہے کہ کتنا برباد ہو جائے گا, اور وہ برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, یہ انسان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ایک صاحب نے کہا, ان کو کیا ہے, مست بیٹھے ہوئے اوپر, نیچے پیدا کر کے جو ہے شیطان کو بھی پیدا کر دیے, لوگوں کو بھی پیدا کر دیے, حرام حلال بھی رکھ دیے, یہ مت کرو وہ مت کرو. اب کتنے پرابلمس ہو رہے ہیں ہم کو زمین میں, ہم کو معلوم ہے, انہوں تو مست بیٹھے ہوئے اوپر, یہ حرام یہ شیطان, اس کی بات جملے دے دی. میں نے کہا نا بہت کچھ بولتا ہے انسان, آپ کتنے نہیں سنے ہوں گے, آئے دن کتنی باتیں آپ نہیں سنتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اللہ سے ڈرے. ایک لفظ بھی اس کو برباد کر سکتا ہے, اور ایک لفظ بھی اس کو نجات دے سکتا ہے. تو جب بات اتنی خطرناک ہے کہ ایک لفظ سے ہم برباد بھی ہو سکتے ہیں, ایک لفظ سے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر ہمیں یہاں محتاط رہنا ہے. محتاط سمجھتے ہیں, بی کیئرفل, کیا بولتے ہیں, محتاط, احتیاط کرنا زبان کے استعمال میں, اللہ سے ڈرنا, اور پہلے اس بات کا علم حاصل کرنا جو کہ بہت ضروری ہے کہ بھائی کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, کہ میں بولوں بھائی کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, معلوم ہونا, اور کن چیزوں سے اللہ کو غصہ آتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. راضی, ناراض, خوش ہونا, غصہ ہونا, خوش ہونا, ناراض ہونا, ٹھیک ہے. اس کا علم ہونا انسان کو ضروری ہے, تبھی جا کر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے یا اپنی زبان کا صحیح استعمال. عام طور پہ کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے. وہ سمجھتے بھائی وہ گناہ کریں گے, چند چیزیں پتہ ہے ان کو, بھائی شراب پیئیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا, گالی دیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا, چند چیزیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معلوم نہیں ہے, نہیں بولنا, معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے, زبان کا استعمال ہو رہا ہے اس میں.
میں نے وہی کہا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یلقی لہا بالا، بات ایسی کہہ دیتا ہے اللہ کی ناراض والی، جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پرواہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ کیونکہ اس کو نہیں معلوم، اس کی نالج میں نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں ہمیں ضروری ہے کہ ہم پتہ کریں، علم حاصل کریں، چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا کہا دیکھیے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، آسمان زمین پھٹ جائے ان کی بات سے۔ اتنی بڑی بات ان لوگوں نے کہہ دی۔ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے انہوں نے کہا، اللہ خرچ نہیں کرتا انہوں نے کہا، کیسی کیسی باتیں انہوں نے کہی۔ کل یا پرسوں بھائی ابھی عاشورہ کے مسئلے میں چل رہا ہے، کل کسی صاحب نے کلپ بھیجی، انہیں مسلمان جو ہے رافضی ہے کیا کیا بولتے ہیں، انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کر کے اتنا بول دیے جو اللہ کے بارے میں بولنا چاہیے۔ اللہ کے سارے کام حضرت علی کرتے ہیں۔ غلو آل بیت کی محبت میں، غلو میں زبان چل رہی ہے۔ کیوں؟ سامنے والے جو بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے ایک بات، عام طور پر مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، یا ساتھیوں میں، یا میاں بیوی کے درمیان بھی، یا رشتہ داروں میں بھی، کہ یہ خوش ہو جائیں جو میرے سامنے۔ بیوی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے شوہر خوش ہو جائے، شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی خوش ہو جائے۔ اب چاہے اس میں اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی پرواہ نہیں کرتا، بولتا رہتا ہے۔ کیوں؟ بیگم خوش ہو گئے تو اچھا ہے بس۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے اس کو، اور اللہ ناراض ہو گیا تو کیا فائدہ بیوی کا راضی ہونا؟ جہنم سے تو نہیں بچائے گی بیوی آپ کی، جنت میں تو نہیں لے کے جائے گی آپ کی بیوی آپ کی۔ تو آپ کو مجھ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی تقریریں کی جاتی ہیں، شرک بکا جاتا ہے، بدعت بولا جاتا ہے، شر والی باتیں کہی جاتی ہیں، صرف کیوں؟ سنیوں کو، اہل سنت کو تکلیف ہو، ہمارے رافضی خوش ہو جائیں۔ اس خوشی میں تم کیا کیا بول گئے، فرشتے نے ساری چیزیں نوٹ کر دی۔ مجلس ہوتی ہے ہنسانے کے لیے، کیا کیا آدمی کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ہنسانے کے لیے، اس پر بھی وعیدیں آئی ہیں حدیث میں۔ کتنے ساتھی اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ یہ لوگ خوش ہوں، ہنسیں، ارے ماشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کے ساتھ ٹائم نہیں دکھتا، اچھا ہنساتا بہت۔ آپ ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس سے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، اس زبان کی حفاظت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان ہمیں برباد کر دے، یہ زبان جو ہے ہمیں تباہ کر دے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ آخری حدیث سن لیجیے، اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مفلس والی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے اعمال لے کے آئے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے صدقات، اپنی نیکیاں سب لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، نیکیاں، فل نیکیاں اس نے کی، لیکن کیا حالت تھی اس کی؟ کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال چھینا تھا۔ ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا، الفاظ دیکھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال چھینا تھا، تو ہوگا کیا؟ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، کنگال، جس کی اپنے اعمال چلے گئے اور لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے برے اعمال اس کی گردن پر آ گئے۔ وجہ کیا؟ اس میں ایک وجہ زبان کی حفاظت نہیں کرنا یا زبان کا غلط استعمال، شتم ہذا، گالی دی اس نے کسی کو۔ لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں، یہ زبان برباد کر دے گی، یاد رکھنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اور اب سے جب سے اپنی یہ حدیثیں سنی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سخت وعیدیں آئی ہیں زبان کے متعلق، ہلاکتوں کو بیان کیا گیا، تو اب جو بھی بولنا ہے تھوڑا دیکھ لیجئے آپ بولنے سے پہلے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے۔ عام طور پہ عورتوں کی زبان زیادہ چلتی ہے، آپ دیکھیں عورتوں کی زبان چلنے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، زبان چلنے کی وجہ سے طلاق وغیرہ کے ایشوز آتے ہیں، زبان کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، زبان کی وجہ سے فتنوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زبان بہت کچھ کرواتی ہے انسان سے، لہٰذا زبان کا ذرا استعمال دیکھ کر کیا جائے، انسان علم حاصل کرے اور اللہ کی رضا میں اپنی زبان کا استعمال کرے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے
کہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں. اگر کسی نے اپنی برائی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے، کسی نے اپنی برائی ظاہر کر دی، چھپایا نہیں، اسے ظاہر کر دی، اب اس کو آپ بیان کر رہے ہیں زبان سے، تو کیا یہ غلط ہے یا یہ غیبت میں آئے گا؟ نہیں آئے. وہ چھپا ہوا ہے اس کا شر یا اس کا گناہ. ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے جو ظاہر نہیں کرا، چپکے سے اس نے کیا، آپ کو پتا چل گیا، آپ اگر بولیں گے جو اس نے ظاہر نہیں کیا ہے تو غیبت ہے. لیکن وہ خود اوپن کرتا ہے اپنے اعمال، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے اعمال کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی برائیوں کو، اس کے بارے میں بولنا غلط نہیں ہے، جیسا کہ 20 ساق العشیرہ وغیرہ جو ہے نبی وسلم کی حدیث سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بدعت کا کام کر رہا ہے، بدعت پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان، اب آپ اپنی زبان سے بولو گے کہ بھائی یہ کام بدعت ہے، یہ فلاں چیز جو گاؤں بستی میں پھیلی ہوئی ہے یا لوگ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو آپ زبان سے بول رہے ہیں نا. ہاں بالکل، کیونکہ وہ لوگ، بدعت ایک شر ہے، گناہ ہے بدعت، تو اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کو دین سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بولنا ضروری ہے. یہ بولنا غلط نہیں ہوگا، نہ یہ غیبت میں آئے گا، نہ اس زبان سے یا ایسے بولنے سے نقصان ہوگا. اسی طریقے سے کچھ لوگ کچھ کام کر کے چلے گئے، شرک یا بدعت لکھ کر یا بیان کر کے چلے گئے، کیا ان کے بارے میں ہم اپنی زبان سے بول سکتے ہیں کہ فلاں کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ غلط ہے، شرک ہے، فلاں ہے؟ یہ بولنا خیر ہے یا شر ہے؟ یہ بولنا خیر ہے، شر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیان سے یا ان کے لکھنے سے دینی نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، اور انہوں نے چھپایا نہیں، بولا ہے، لکھا ہے باقاعدہ، یہ کام کرو، یہ ایسے کام کرو. بدعت لکھا ہے وہاں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ بدعت لکھا ہے، بدعت کو نشر کیا ہے. اب اس کو بیان کرنا واجب ہے، نہیں بیان کریں گے تو لوگ اس کو سنت سمجھ کے عمل کریں گے، لہذا ایسا بیان غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی قاضی کے پاس جا کر اپنے شوہر کے ظلم کو شکایت بتاتی ہے، یا کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کر اپنے شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر یا بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہوا، وہ لوگ بیان کرتے ہیں وہاں جا کر، تو کیا یہ بیان بھی شر ہے؟ نہیں، وہاں ان کو جواب چاہیے، فتویٰ چاہیے یا فیصلہ صحیح چاہیے. تو ایسی جگہ زبان کا استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھ کر حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں شر سے محفوظ رکھے، خیر والا کام کرنے کی اور خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.